دن کی آہیں نہ گئیں رات کے نالے نہ گئے، دن کی آہیں نہ گئیں رات کے نالے نہ گئے، میرے دل سوز میرے چاہنے والے نہ گئے، میرے دل سوز میرے چاہنے والے نہ گئے، اپنے ماتھے کی شکن تم سے مٹائی نہ گئی، اپنے ماتھے کی شکن تم سے مٹائی نہ گئی، اپنی تقدیر کے بل ہم سے نکالے نہ گئے، اپنی تقدیر کے بل ہم سے نکالے نہ گئے، تذکرہ سوز محبت کا کیا تھا ایک بار، تذکرہ سوز محبت کا کیا تھا ایک بار، تا دم مرغ زباں سے میری چھالے نہ گئے، تا دم مرغ زباں سے میری چھالے نہ گئے۔ بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے انتخاب پیش کروں گا اس میں بات کروں گا ابن خلدون کی۔ اردو UGC نیٹ کا جو سلیبس ہے اس میں یونٹ نمبر 7 میں تنقید کی جو یونٹ ہے اس میں عربی تنقید، فارسی تنقید، اردو تنقید کو شامل کیا گیا ہے۔ تو عربی تنقید پہ بات چل رہی ہے اور عربی تنقید کے جو تنقید نگار ہیں ان پہ بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے 5 عربی کے تنقید نگاروں کی بات ہو چکی ہے۔ آج ابن خلدون پہ بات کرتے ہیں اور یہ سوال ہے ابن خلدون کا تنقیدی نظریہ اور ان کی تصانیف۔ تو آئیے جانتے ہیں ابن خلدون کے بارے میں اور ان کی تنقیدی نظریے کے بارے میں۔ عربی کے مشہور تنقید نگار ابن خلدون کا اصل نام ابو زید ابو الرحمن بن محمد تھا اور ان کو عربی تنقید کا بہت بڑا رکن مانا جاتا ہے۔ ابن خلدون کی ولادت جو ہے وہ 732 تیونس میں ہوئی اور ابن خلدون کی وفات جو ہے وہ 808 عیسوی مصر میں ہوئی۔ ابن خلدون کو فقہ، تاریخ، فلسفہ، سیاست میں بہت مہارت حاصل تھی اور ابن خلدون نے یہ سب فن جو ہیں وہ عربی کے بہت سے عالموں کے ذریعے حاصل کیا تھا۔ یہ سارے فن جو ہیں، یہ سبھی فن جو ہیں وہ عالم جو عربی کے عالم تھے ان کے ذریعے حاصل کیے تھے۔ ابن خلدون کو جامعۃ الازہر کا مدرس بنایا گیا تھا اور ابن خلدون کو مواحث تاریخ اور عمرانیت بھی تھے۔ ابن خلدون جو ہیں وہ مواحث تاریخ اور عمرانیات بھی تھے۔ ابن خلدون کی مشہور تصانیف میں 2 نام بہت اہم ہیں، ان کی جو تصانیف ہیں جس میں المعابر اور مقدمہ فی التاریخ۔ یہ مقدمہ فی التاریخ یہ تنقیدی اور تاریخی کتاب ہے اور اس میں ان کی تنقیدی نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ بہت ہی اہم کتابوں میں ان کتابوں میں بہت ہی اہم کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں عربی ادب کی تنقید کا نمونہ ملتا ہے۔ یاد رکھنا ابن خلدون نے ابن بطوطہ کی طرح اوائل عمری میں ہی بہت سے ممالک کی سیر و سیاحت کر لی تھی۔ اسی وجہ سے ابن خلدون کو سماجی شعور اور علم حاصل ہو گیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابن خلدون نے اپنے عہد میں کئی ملکوں کا سیر کی تھی، کئی ملکوں کو انہوں نے سفر کیا تھا اور بہت سے عالم جو تھے ان کے ساتھ میں رہے، اساتذہ اس وقت کے جو عربی کے تھے ان کے ساتھ میں رہے۔ اسی وجہ سے ان کو سماجی جو ہے اس کا شعور بہت اچھے سے تھا اور اسی طرح سے انہوں نے ابن خلدون نے جیسے سنسکرت کا آپ اگر پروفیسر دیکھیں گے چاڑک سنسکرت کے پروفیسر ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے ارتھ شاستر۔ ارتھ شاستر ایسی کتاب ہے جس میں ارتھ اکانومک نام اس کا ضرور ہے، لیکن ارتھ شاستر میں ہندوستان کی تاریخ کا بیان ہے، عیسیٰ پورو کی تاریخ بیان کی گئی ہے اور خاص طور سے کشمیر پہ اور تاریخ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس میں وہ کتاب ارتھ شاستر اس کا نام ہے، لیکن وہ کتاب جو ہے وہ راجنیتک کتاب ہے، اس میں پولیٹکس کی باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ابن خلدون کی جو کتاب ہے فی التاریخ، اس میں عرب کی تاریخ، عرب کے نقاد جو اس وقت کے جو شاعر اور ادیب تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے اور وہاں کے واتاورن ایٹماسفیئر کا بیان کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے اندر عرب کا جو جغرافیہ ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔
ابن خلدون جو ہیں، ابن خلدون کو آگے دیکھتے ہیں۔ ابن خلدون کو 755 میں عرب کے سلطان ابو العنان المارینی نے اپنے پاس بلا لیا اور منصف کتاب فائز کر دیا۔ اس کے علاوہ ابن خلدون 760 میں سلطان ابو سالم کے سیکریٹری بھی مقرر ہوئے تھے۔ ابن خلدون نے اپنی کتاب مقدمہ فی التاریخ کے مقدمہ کی پہلی فصل میں زمین اور اس کے شہروں کی آبادی، انسانوں کی رنگ و نسل اور اس کے عادات و اطوار پر بحث کی ہے۔ وہی بات میں کہہ رہا ہوں، جس طرح سے چاڑک نے ہندوستان کی جغرافیہ اور ہسٹری کا بیان کیا ہے، اسی طرح سے مقدمہ ان کی جو فی التاریخ کتاب ہے ابن خلدون کی، اس میں انہوں نے پہلے ہی فصل میں اپنی کتاب کی پہلی فصل میں زمین اور شہروں کی آبادی، انسانوں کے رنگ اور نسل پہ بات کی ہے۔ تو وہی ساماجک بات کی ہے اور جغرافیل بات کی ہے۔ اس کے بعد میں انہوں نے شہروں کی آبادی اور شہروں کے بارے میں بات کی ہے، تاریخی بات کی ہے۔ اور دوسری جو فصل ہے اس میں بدوں اور قبائلی لوگوں پر بات کی ہے، بھئی جو اس وقت کے قبیلے تھے، خانہ بدوش قومیں تھیں، ان پہ بھی بات کی ہے۔ تیسری فصل میں دالعامہ سلطان الخلافت، سلطانی درجات، حاکموں کی خصلتوں پر بحث و تمہیز کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ابن خلدون نے معاشیت و تجارت، صنعت و حرفت اور علم و حکمت، تعلیم و تعلم اور درس تدریس وغیرہ پر روشنی ڈالی ہے۔ تو اس طرح سے ابن خلدون کی یہ کتاب بہت ہی اہم کتاب ہے عرب کی تاریخ جاننے کے لیے، عرب کا جغرافیہ جاننے کے لیے، اس عہد کے بادشاہوں کا حالات جاننے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ان کے تنقیدی نظریہ ہے ان کے بارے میں اس میں بیان کیا گیا آخری فصل میں، اس کو سمجھنے کے لیے ابن خلدون کی کتاب فی التاریخ بہت ہی اہم کتاب ہے۔ تو ان کا تعارف آج مکمل ہوا۔ اب اگلے ویڈیو میں بات کریں گے ایک نئے تنقید نگار، عرب کے ہی تنقید نگار کی بات کریں گے۔ ابھی جتنے بھی ہمارے سلیبس میں شامل کیے گئے ہیں UGC نیٹ کے سلیبس میں، ان سبھی پر بات کریں گے۔ عرب کے جتنے بھی تنقید نگار ہیں، اس کے بعد تنقید کے دبستان پہ بات ہوگی، اور اردو کے جو تنقید نگار ہیں ان پہ بھی بات ہوگی۔ اب تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔